دور کسی جنگل میں برسات ہو رہی تھی۔ موسم گرمیوں کا تھا، اس لیے سبھی پرندے بارش کے مزے لے رہے تھے اور سبھی پرندوں نے کھانا بھی جمع کر رکھا تھا، اس لیے کسی کو بھی برسات کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ تھی۔ رات ہو گئی لیکن بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رانو چڑیا اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھی بارش کے مزے لے رہی تھی۔ مما، جب آپ چھوٹی تھی تو کیا اس وقت بھی ایسے ہی بارش ہوا کرتی تھی؟ بہت زیادہ سونو، بہت زیادہ بارشیں ہوا کرتی تھی۔ ایک بار تو رات کو تیز بارش میں ہمارا گھر بھی ٹوٹ گیا تھا۔ مما، پھر کیا ہوا؟ میرے پاپا بہت بہادر تھے، وہ جنگل کی دوسری طرف گئے اور پیپل کے درخت سے کچھ پتے توڑ کر لائے اور پھر ان پتوں کے نیچے ہم نے ساری رات گزاری۔ ماما، اگر تیز بارش ہوتی رہی تو کیا ہمارے گھر تک بھی پانی پہنچ جائے گا؟ سونو بیٹا، ہمارا گھر تو پیڑ کے اوپر ہے، یہاں جتنی بھی بارش ہو جائے پانی ہمارے گھر تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر ایسے ہی وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ آدھی رات ہو جاتی ہے کہ رانو کو اچانک کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا۔ وہ دیکھتی ہے تو بارش کا پانی ان کے گھر تک آ چکا تھا۔ وہ سونو کو اٹھاتی ہے اور گھر سے باہر چلی جاتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور سبھی پرندے اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر بیٹھے تھے۔ مما، اب کیا ہوگا؟ سونو بیٹا، تم پریشان نہ ہو، ہم صبح ہوتے ہی کوئی حل نکالیں گے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ ایک ایک کر کے سبھی پرندوں کے گھر ٹوٹ کے پانی کے ساتھ ہی بہہ گئے اور وہ سب پرندے پیڑ پر بیٹھ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ آخر کار یہ لمبی رات گزر ہی گئی اور صبح ہوتے ہی سبھی پرندے ایک پیڑ پر اکٹھے ہوئے۔ میرا سونو اور میں سو رہے تھے جب پانی ہمارے گھر میں آیا۔ رانو بہن، پانی بہت زیادہ ہے، گھر بہنے کے ساتھ ساتھ سارا کھانا بھی ساتھ ہی بہہ گیا۔ ایسے حالات میں یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ اگر رک بھی گئے تو ہم کچھ کھائے بغیر ویسے ہی مر جائیں گے۔ ہم سب دوسرے جنگل چلے جاتے ہیں۔ نہیں، ہم نہیں جا سکتے وہاں جو الو رہتے ہیں وہ کبھی بھی ہمیں وہاں اپنے گھونسلے نہیں بنانے دیں گے۔ چڑیا ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، وہ الو بہت شیطان ہیں۔ ہم سب یہاں سے پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں، وہاں تک تو بارش کا پانی بھی نہیں آئے گا۔ پھر سب پرندے طوطے کی بات مان لیتے ہیں اور پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پہاڑوں تک جاتے ہوئے انہیں بہت بھوک لگ جاتی ہے۔ دور دور تک ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ پھر کبوتر کی نظر تھوڑا دور ایک پیڑ پر پڑتی ہے جس پر کوئی پھل لگا ہوا تھا اور پھر سب پرندے اس پیڑ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بھوکے تو سبھی تھے، وہ سب پھل کھانا چاہتے تھے لیکن گوری کوی انہیں پھل نہیں کھانے دیتی اور کہتی ہے، ہم سب پرندوں سے بڑے ہیں، اس پیڑ پر پھل بہت تھوڑے ہیں، اس لیے یہ ہم ہی کھائیں گے اور تم سب اپنے لیے کچھ اور ہی ڈھونڈو۔ سب پرندے گوری کی بات سن کر حیران ہو جاتے ہیں۔ گوری بہن، اس پیڑ پر سب سے پہلے میری نظر پڑی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ میری طرف سے تم مرو بھوک سے بے شک، بارش کا کیا پتہ کب ہٹتی ہے، ایسی بارش میں ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ کبوتر تم چھوڑو، ہم کچھ آگے جا کر دیکھتے ہیں۔ اور پھر سب پرندے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ گوری تو بہت خوش تھی کہ ان سبھی پرندوں کو بھگا دیا تھا۔ باقی پرندے جیسے ہی تھوڑا آگے جاتے ہیں انہیں ایک غار دکھائی دیتا ہے اور وہ سب اس میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھا، اگر گوری نے ہمیں وہ پھل نہیں کھانے دیے تو اللہ نے ہمیں کتنی محفوظ جگہ دے دی ہے، اب جتنی بھی بارش ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ سونو کی نظر اچانک وہاں پڑے ایک تھیلے پر پڑتی ہے۔ مما، وہ سامنے کیا ہے؟ سونو، یہ تو ایک تھیلا ہے، اس میں انسان اپنا اناج رکھتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ وہ جیسے ہی اس تھیلے کو کھولتے ہیں تو اس میں بہت سارا کھانا ہوتا ہے جسے دیکھ کر رانو کی چیخ نکل جاتی ہے۔ ارے واہ، اس میں تو کھانا ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی انسان نے رکھا ہو۔ طوطے اور کبوتر، یہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے کیونکہ ہم نے گوری کی طرح لالچ نہیں کیا۔ اور وہ سب کھانا کھا لیتے ہیں۔
یہ کالو بھی گوری سے کم نہیں ہے، اگر چاہتا تو گوری کو سمجھا سکتا تھا۔ سب کتنی مصیبت میں ہیں اور گوری کو صرف اپنی ہی فکر تھی۔ وہ سب باتیں کر رہے تھے کہ کالو بھی وہاں آ گیا اور رونے لگ گیا۔ کالو کیا ہوا؟ گوری کہاں ہے؟ گوری تو مر گئی گوری۔ جیسے ہی تم لوگ گئے گوری نے وہ پھل کھایا، وہ اتنا زہریلا تھا کہ اسے کھاتے ہی اس کے پیٹ میں درد ہونے لگ گیا اور وہ مر گئی۔ یہ سن کر وہ سب یہ سوچنے لگے کہ گوری نے ہماری جان بچائی یا اسے اس کے لالچ کی سزا ملی۔ وہ سب اسے کھانا دیتے ہیں اور بارشیں ختم ہونے تک اسی غار میں رہتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی قسم کا لالچ نہیں کرنا چاہیے اور مشکل وقت میں اپنے دوستوں کی ہمیشہ مدد کرنی چاہیے۔ دوستوں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیا آپ بھی مشکل وقت میں اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں؟